BBC اردو کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں سحر بلوچ اور اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں, جہاں پر آج پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنان نقیب اللہ محسود کے کیس کے مقدمے کے خلاف, اس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف آج یہاں پر احتجاج کرنے پہنچے ہیں. نقیب اللہ محسود کا کیس تقریباً 4 سال سے کورٹ میں چل رہا تھا. متعدد بیانات ریکارڈ کیے گئے, متعدد اس میں لوگوں کو پیش کیا گیا, لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ اس کیس کے اندر تمام تر افراد کو بری کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ 2 دن پہلے آیا تھا. اس کے پس منظر میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ نقیب اللہ کون ہیں اور ان کا کیس کیا تھا. اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر کچھ مہمان موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں جو آج اس دھرنے میں بھی شریک ہوئے ہیں, اس احتجاج میں بھی شریک ہوئے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر فرزانہ باری صاحبہ موجود ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے جب یہ فیصلہ مطلب جب یہ کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا, اب فیصلہ آنے کے بعد آپ لوگ آج پھر احتجاج کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, جو پاکستان میں سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم اس نظام کے خلاف ایسے فیصلوں کے خلاف جو کہ واضح طور پہ جو ہے مطلب جس میں ایک ظلم جو ہے وہ جو ظالم ہے اس کے حق میں ایک فیصلہ آیا ہے, تو ہم سب جو ہے اس کے اوپر احتجاج کرتے رہیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کا عدالتی نظام جو ہے, پاکستان کے عدالتی نظام سے جو ہے اعتماد جو ہے وہ بالکل اٹھ چکا ہے, اور اس فیصلے نے بالکل ہی ہمیں اس نتیجے پہ لوگوں کو پہنچا دیں گے کہ پاکستان کے اندر اب ان عدالتوں سے جو ہے وہ مظلوم کو جو ہے وہ کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو ہم لوگ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں, ہم ایکسپوز کریں, ہم اس عدالتی نظام کے اندر جو جج حضرات ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اصل میں جن پولیٹیکل ایجنڈاز کو سرو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر عوام کے اندر جو ہے وہ انتہائی اپنے فیصلوں سے ایک ایسی بے چینی پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو میں سمجھتی ہوں بنیادیں ہیں وہ ہل کے رہ جائیں گی اور ہل رہی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر پشتون تحفظ موومنٹ کے ترجمان بھی موجود ہیں. بھائی آپ اپنا نام بتائیے گا. میرا اولس یار. اچھا, یہی سوال جو میں نے فرزانہ باری صاحبہ سے کیا کہ جب جنوری 2018 میں یہ واقعہ پیش آیا تھا نقیب اللہ محسود کا, تب پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگا تھا, وہ ابھری تھی اور اسی کیس کے وجہ سے ایک طرح بنیاد بنا کے سامنے آئی تھی. آج آپ لوگ پھر ایک دفعہ روڈ پر ہیں, ایک دفعہ پھر احتجاج کر رہے ہیں, کیا امید رکھتے ہیں آپ کہ اب سنی جائے گی آپ لوگ؟ جی بالکل, یہ احتجاج تو اس طرح کے اس کے بغیر اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے. ہماری آواز سنی جائے یا نہ سنی جائے, لیکن ہم اسی کے ذریعے اپنے لوگوں کو, دوسرے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ بھی اس قسم کی ظلم ناانصافیاں ہو رہی ہے, ہم ان کو اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ اس وقت کی بھی بات کریں تو اس وقت تقریباً جب وار آن ٹیرر شروع تھا تو وہاں پر احتجاج وغیرہ بالکل کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا, بات بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا. تو پی ٹی ایم نے بہت بڑے اس کو فیئر کے ماحول کو بھی ختم کیا اور ایک سیاسی قوت بھی اس کے نتیجے میں بحال ہو گئی. تو اسی احتجاج کی وجہ سے, اسی موبلائزیشن کی وجہ سے, یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, لیکن اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل ہوتا بھی ہے. اور مطلب ہمارا اس پر ہے کہ مطلب اس پر کافی جو واقدار ہیں ان کے اوپر بھی پریشر بھی آئے گا. ظاہری بات ہے جب لوگ آئیں گے اور بات اس پہ کریں گے. آج کے احتجاج سے آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے, حکومت سے, ریاست سے کیا مطالبہ؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ سپیریئر جوڈیشری کے اوپر بہت بڑی اس وقت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے کو ریورس کرے اور حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور یہ جو عوامی احتجاج ہے, میں سمجھتی ہوں یہ احتجاج جاری رہنا چاہیے, اور یہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس طرح کے جو ظالمانہ فیصلوں پہ خاموش نہیں رہیں گے, وہ آواز اٹھائیں گے. اور ہمارا سپیریئر جوڈیشری سے اب یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے یہ راؤ انوار کو جو ہے وہ جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے, اور اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے, تاکہ نقیب کے نہ صرف نقیب شہید کی فیملی کو بلکہ پاکستان کے جو سارے لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے اندر ان کا کوئی اعتماد بحال ہو اپنے نظام کے. اور جو نقیب اللہ محسود کی فیملی ہے وہ کیا چاہتے ہیں, کیا وہ مزید اس کیس کو پرسو کریں گے آگے؟ نقیب اللہ محسود کی تو اس طرح کہ وہ ظاہری بات ہے پرسوں, وہ بھی انصاف تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو انصاف ملے, لیکن ظاہری بات ہے ان کی اب اس کے لیے تو بہت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کیس کو پرسیو کرنا, کیونکہ اتنے زوردار لوگ ہیں, راؤ انور لوگ جو ہے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے تو پرسیو تو کریں گے, لیکن پھر بھی مطلب اس کا کوئی ہمیں امید تو نہیں ہے کہ اس کا راؤ انور کو یا اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے عدالتیں. بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا, ہمارے ساتھ جو دونوں یہاں
यहाँ पर अफराद मौजूद थे, वो हमें यही बता रहे थे कि किस तरह से इस केस में अभी भी, हालांकि वो यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद थोड़ी उनको कम नज़र आ रही है, मुतालबात होते रहेंगे। नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि नकीबुल्लाह महसूद का ताल्लुक साउथ वज़ीरिस्तान से था, यानी जनूबी वज़ीरिस्तान से था, और जनवरी 2018 में जो कराची के साबिक SSP मलीर हैं राव अनवार, जिनका असल नाम अनवार अहमद है लेकिन उनको वहाँ राव अनवार कहा जाता है, उन्होंने ये दावा किया कि इनकाउंटर में उन्होंने चंद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को मारा है। इसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो चैप्टर था, उन्होंने अपना एक बयान जारी करते हुए राव अनवार के इस जो बयान है, इस इल्ज़ाम की तरदीद की। इसी तरह जो नकीबुल्लाह महसूद की फैमिली है, उन्होंने भी इस बयान की तरदीद की और उन्होंने कहा कि उनके बेटे का ताल्लुक किसी तालिबान के चैप्टर से नहीं था, पाकिस्तानी तालिबान के चैप्टर से नहीं था। इसी तरह से जो नकीबुल्लाह महसूद हैं वो कराची में दुकानदार थे और मॉडलिंग करने के शौकीन थे। अक्सर उनकी जो तस्वीर हैं वो अपने फेसबुक पेजेस पे, अपने यूट्यूब पे वो लगाया करते थे। उनकी इस इनकाउंटर के बाद, उनके इस कत्ल के बाद खासा शोर हुआ, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पे बहुत शोर हुआ, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान में बहुत शोर हुआ। और ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये वो टाइम था जब पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर या फिर जो ऑपरेशन है वो जारी था इन्हीं इलाकों में, वज़ीरिस्तान के इलाकों में। उसके बाद से ये बात अच्छी खासी भी फैली और मार्च 2018 में राव अनवार को मजबूर किया गया साबिक जो चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार की जानिब से कि वो सरेंडर कर दें, और मार्च 2018 में उन्होंने सरेंडर भी किया। लेकिन उसके बाद उनको सब जेल में मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद से इस केस में काफ़ी पेचीदगियाँ भी देखी गई, ज़्यादातर जो है बयानात भी रिकॉर्ड कर दिए गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो राव अनवार और उनके साथ जो 2 दर्जन उनके मजीद अहलकार थे, उनको आखिरकार बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जो दूसरी पार्टी है वो अपना जो जितने भी एविडेंस है वो नहीं जमा कर पाई टाइम पर। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तरह के धरनों से, इसी तरह के एहतजाज से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो उभर कर आई थी, जिसमें मंजूर पश्तीन के बारे में खासा बताया गया। उन्होंने अपना बयानिया सामने रखा, उन्होंने बताया कि उनको वज़ीरिस्तान में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन जगहों का, इन शहरों का रुख किया। आज भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बता रहे हैं, मैंने इनसे हालांकि पूछने की कोशिश की कि उनके फैमिली का इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, तो उनके भाई ने, जो नकीबुल्लाह महसूद के भाई हैं, उन्होंने कहा, कल टीवी पर ही दावा किया है कि वो अब मज़ीद जो है आगे हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे और इस केस की मज़ीद जो है वो सुनवाई का अब भी वो उम्मीद रखते हैं कि इस केस में कुछ ना कुछ हो सकता है और मज़ीद जो है इस फैसले को रिवर्स किया जा सकता है।